حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ میرے پروردگار، میں نے تیری بارگاہ کے اندر التجا کی، میں نے تیری بارگاہ کے اندر عرض کی کہ باری تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کرا دے، سو میں تیرا دیدار نہیں کر پایا، میں دیدار نہیں کر سکا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں، میری ایک آرزو اور تمنا یہ ہے کہ باری تعالیٰ کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا وظیفہ مجھے عطا کر دے کہ وہ میں کرتا رہوں اور تیرا مزید قرب مجھے حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ اے موسیٰ، جب ذی الحج کا عشرہ شروع ہونے لگے تو پہلے 10 دنوں میں یہ وظیفہ پڑھا کر، لا الہ الا اللہ۔ عشرہ ذی الحج میں لا الہ کلمہ توحید بلند کیا کر۔ تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ یہ تو ہر ایک کو تو نے عطا کیا ہے، تیرے جتنے نبی گزرے ہیں سب کو تو نے کلمہ توحید عطا کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی الگ سے خاص وظیفہ میری ذات تک ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یاد رکھ، ان دنوں میں جس نے ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھا، اور اگر 7 زمین اور 7 آسمان کو ایک پلڑے ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ان دنوں میں لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کسی نے پڑھا ہے اور اس کو ترازو کے دوسرے پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے تو فرمایا لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عشرے کی اتنی فضیلت ہے۔ پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عشرہ ذی الحج کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن میں روزہ رکھتا ہے، وہ آخری دن عشرہ ذی الحج کا یعنی وہ حج کا دن ہے، فرمایا اس دن، چونکہ آخری جو 10واں دن ہے اس کو تو عید ہوتی ہے، فرمایا اس دن اور محرم الحرام کے پہلے دن میں روزہ رکھتا ہے تو اس نے گزشتہ سال کا اختتام اور آئندہ سال کا آغاز روزے سے کیا ہے، یعنی اس نے گزشتہ سال کا اختتام اور آئندہ سال کا آغاز روزے سے کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 50 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔